امت کے اندر سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین ہر چیز کا رب ہے، چاہے وہ چیز زندہ ہو چاہے وہ چیز مردہ ہو، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، پرندے ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب. اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام اختلافات کا فیصلہ کرنا ہے کل قیامت والے دن. اعراف دراصل قیامت کے دن ایک ایسی جگہ ہوگی جو جنت اور جہنم کے درمیان ہو. کسی اور کی طرف سے جو عمل کرنا ہے، اس میں حدیث میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ وہ عمل انسان کا جسمانی عمل نہیں ہو سکتا. کوئی بدنی عمل ہم نہیں کر سکتے کہ میں فلانے کی طرف سے روزہ رکھ رہا ہوں، نہیں، یا میں فلانے کی طرف سے نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں. تو کسی اور کی طرف سے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ایک ایسی عبادت کر سکتا ہوں جس میں مال خرچ کر دیا، جیسے میں کسی کی طرف سے قربانی کر دوں، یا ایک ایسی عبادت جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جس میں مال اور بدن دونوں شامل ہو. وہ کیا ہے؟ وہ ہے عمرہ اور حج. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. سورۃ الانعام کا آخری رکوع ہمارا جاری ہے اور 160 آیات تک الحمدللہ تفسیر مکمل ہو چکی ہے. 161 سے 161 سے انشاءاللہ آج ہم آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. قل آپ فرما دیجئے، اننی بے شک مجھے، ہدانی ہدایت دی ہے مجھے، ربی میرے رب نے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، دیناً قیما جو دین ہے بالکل سیدھا قائم، ملت ابراہیم یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، حنیفہ اور یہ بالکل یک طرفہ دین ہے جس میں صرف اللہ کی طرف جھکاؤ ہے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے مشرکین میں سے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو آخری کی چند آیات ہیں، تقریباً 5 آیات ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے اس پوری سورت کا خلاصہ بیان کیا ہے. سورت کے آغاز میں، سورۃ الانعام کے آغاز میں یہ بات عرض ہوئی تھی کہ سورۃ الانعام جو ہے یہ توحید کے حوالے سے اس میں بڑے خوبصورت دلائل ہیں. اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید کو مختلف انداز سے بیان فرمایا. مشرکین کے جو غلط رسوم و رواج تھے، ان کی جو شرکیہ عبادتیں تھیں، اس کو بیان کر کے ان کو رد کیا. اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ڈاؤٹس تھے، جو شبہات تھے، جو ان کے اعتراضات تھے، ان کو بیان کر کے تو ان کے جوابات دیے کہ نہیں، تمہارا یہ جو شبہ ہے یہ غلط، اس طریقے سے نہیں ہے، اس طریقے سے معاملہ ہے. اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر پوری صورت کا خلاصہ بیان کر دیا، اور وہ خلاصہ کس عقیدے کے تعلق سے ہے؟ صرف اور صرف عقیدہ توحید کے تعلق سے، جس پر یہ صورت جو ہے، جو اس کا اصل موضوع تھا. تو اب اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 باتیں بیان فرمائی. اس آیت کے جو نکات ہیں وہ 3. پہلی بات، میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی طرف. تو ہدایت دینے والی ذات اللہ رب العالمین. پہلی بات، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور مجھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ رب العالمین نے، اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی. دوسری بات،
صراط مستقیم کیا ہے؟ دیناً قیم، وہ دین جو مضبوطی کے ساتھ سیدھا قائم ہے، جس میں کوئی جھکاؤ نہیں ہے، جس میں کسی کی طرف سوائے اللہ رب العالمین کے کسی کی عبادت نہیں کی جاتی، کسی شرک کو، کسی بدعت کو اس کے اندر شامل نہیں کیا گیا۔ اور تیسری بات کہ یہ دین جو ہے وہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ابراہیم علیہ السلام سے یہ دین چلا آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس دین کو پہنچایا لوگوں تک، بنی اسرائیل کے پاس بھی یہی دین تھا، اور بنی اسماعیل جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی، جو عرب میں آباد تھے، ان کے پاس بھی یہی دین تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اس دین کا حلیہ بگاڑ دیا اور اس میں اپنی طرف سے ایسی چیزیں شامل کر دیں جو شرک بھی تھی اور بدعات بھی تھی، جیسا کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے 1450 سال نہیں ہوئے، ابھی 1445 چل رہا ہے، 45۔ تو اس دین کا کیا حشر ہو چکا ہے، حالانکہ اس دین کی جو اصل سورس ہے، پرائمری سورس جو ہے قرآن مجید، وہ محفوظ ہے، پھر بھی لوگوں نے اس دین کے اندر کیسے کیسے عقائد، کیسے کیسے نظریات، کیسی کیسی رسوم و رواج اس دین کے اندر شامل کر دی۔ تو یہ دین اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے چلا آ رہا ہے، جو کہ ہمیشہ سے توحید پر قائم تھے۔ پھر مزید اللہ رب العالمین نے توحید کی جو اساس ہے اور توحید کا جو ایک زندگی کے اندر اس کی ضرورت اور اہمیت ہے، اس کو بیان فرمایا۔ قل آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قل آپ کہہ دیجئے بے شک میری صلاح، صلاح ہر قسم کی جو عبادت، جو عملی عبادت ہے، اس کو صلاح کہتے ہیں۔ جیسے ہم جب تشہد پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات کا معنی علماء کرتے ہیں کہ جو زبانی عبادات ہیں، والصلوات کا معنی کرتے ہیں جو انسان کی جسمانی عبادات ہیں، اور والطیبات کا معنی کرتے ہیں جو انسان کی مالی عبادات ہیں۔ یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو قل ان صلاتی، بے شک کہہ دیجئے کہ میری ہر قسم کی جو میری بدنی عبادت ہے، ونسکی، اور میری ہر قسم کی جو قربانیاں ہیں، یعنی جو میری مالی عبادات ہے۔ نسک ویسے عبادت کو کہتے ہیں، نساک کہتے ہیں بہت زیادہ عبادت کرنے والا آدمی، جیسے ہم کہتے ہیں بڑا زاہد ہے، بڑا عابد ہے، تو نساک بھی کہتے ہیں جو بہت عبادت کرنے والا ہو۔ تو میری عبادت اور نسک کی جمع ہے کہ میری تمام عبادت جو مالی ہو، وہ محیای، اور میری پوری زندگی، وہ مماتی، اور میری موت۔ زندگی کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ زندگی اللہ کے لیے انسان وقف کر دے، میری موت اللہ کے لیے ہے، یعنی میری یہ کوشش ہے کہ میری موت اس طریقے پر آئے کہ میں دین کے اوپر چل رہا ہوں، شہادت کی موت اللہ رب العالمین نصیب فرمائے، یہ کوشش ہے میری۔ محیای و مماتی، میری زندگی کی محنت ہے، یہ صرف کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین۔ میں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے۔ وہ مماتی، اور میری موت بھی اللہ کے لیے ہے، یعنی میری کوشش یہ ہے کہ جب مجھے موت آئے تو اللہ کے راستے میں مجھے موت آئے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنی زندگی اور اپنی موت دونوں کے حوالے سے بیان فرما دے۔ تو زندگی بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو قرآن مجید میں کئی طریقوں سے بیان کیا گیا، کئی طریقوں سے اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو وہ موضوع پہلے کئی مقامات پہ گزر چکا۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ زندگی اور موت، یہ فلسفہ حیات اور فلسفہ موت، یہ انسان کا جو زندگی کا جو مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ للہ، کہ وہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ امت تک اس پیغام کو پہنچا دیا جائے، اپنی زندگیوں کے اندر یہ مقصد پیش نظر ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے لیے گزر جائے،
اور میری موت بھی اس حالت میں آئے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام کے اوپر چل رہا ہوں، اسلام کے راستے پر چل رہا ہوں. جیسا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اے مسلمانوں اس کا خیال کرنا کہ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، اس حال میں تمہیں موت آنی چاہیے. پھر آگے مزید اس عقیدے کو وضاحت فرمائی کہ لا شریک لہ، اللہ کون ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اللہ رب العالمین ہے، اور اس کے الہ ہونے میں، اس کے رب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے. کس چیز کا؟ کہ میں اپنی پوری زندگی اور اپنی تمام عبادتیں اور اپنی تمام جو مال ہے میرا، میری موت ہے، اس سب کو اللہ کے لیے وقف کر دو. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تمام مسلمانوں میں سب سے اول ہوں اسلام لانے والا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول المسلمین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول المسلمین کیسے ہیں؟ کہ اس امت کے اندر سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نہ آپ سے پہلے تو بہت سے انبیاء گزرے، ان کی امتیں گزری، وہ بھی مسلمان تھے. تو اب آپ کیسے اول المسلمین ہیں؟ آپ اس امت کے اندر سب سے پہلے مسلمان. یہ معنی ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. قل، آپ فرما دیجئے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ ابغی ربن، میں کسی رب کو تلاش کروں، وہ ہوا، جب کہ وہ رب کل شیء، ہر چیز کا رب ہے. کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور رب کو تلاش کروں؟ اور کسی رب کا وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اور رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں جو پیدا کرنے سے لے کر پھر زندگی عطا کرنے سے لے کر اس کی پرورش، اس کا خیال، اس کی بیماری، اس کا شفا، اس کے رزق، اس کی نسل کی پرورش، اور پھر اس کی موت تک تمام امور کا جو نگران ہے اور تمام معاملات کا جو مالک ہے، اس کو کہتے ہیں رب. اللہ رب العالمین ہر چیز کا رب ہے، چاہے وہ چیز زندہ ہو، چاہے وہ چیز مردہ ہو، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، پرندے ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے. اب اس کے علاوہ کسی رب کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جو اس قدر زبردست قوت کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رب ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں کسی اور رب کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا دے. اس رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے اور میں اس رب کے آگے اپنے آپ کو جھکا لیا. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، یہ ایک بڑا اہم اصول اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. وَلَا تَكْسِبُ، اور نہیں کمائے گا، کل نفس، ہر نفس، الا علیہا، مگر اسی پر وبال ہے. جو کسی نفس نے کچھ بھی عمل کیا، اس عمل کے اثرات اس جان کے اوپر، اس نفس کے اوپر ہی پڑیں گے. اگر اس نے نیکی کی ہے تو نیکی اس کو فائدہ ہوگا، اور اگر اس نے گناہ کیا ہے تو گناہ کا نقصان بھی اسی کو ہوگا. یہ اللہ رب العالمین نے اصول بیان کر دیا. میرے گناہ کا نقصان کسی اور کو نہیں ہوگا، میری نیکی کا فائدہ کسی اور کو نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے یہاں یہ جو تصور ہوتا ہے ایصال ثواب کا، کہ یہ میں نے عمل کیا اور میں کسی اور کو ثواب پہنچا رہا ہوں، تو ایصال ثواب کا جو تصور ہے یہ شریعت میں موجود نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ غلطی کیا کرتے ہیں لوگ؟ ایصال ثواب میں دو غلطیاں ہوتی ہیں. ایصال ثواب کیسے ہوتا ہے؟ کہ میں نے قرآن مجید پڑھا، اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد میں نے اللہ رب العالمین سے یہ کہا کہ یا اللہ میرے اس قرآن پڑھنے کا اجر فلانے کو پہنچا دے. اب جہاں دو غلطی ہیں. پہلی غلطی، مجھے کیسے معلوم ہوا کہ اس قرآن پڑھنے کا مجھے اجر ملا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا کہ میرا یہ عمل قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ایک انسان نے نیک عمل کیے، نیک عمل کرنے کے بعد اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ عمل قبول کیا ہے یا نہیں کیا. امید ہو سکتی ہے، انسان کو دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لے، لیکن اپنے تئیں، اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں انسان خود کنفرم کر لے کہ جی اجر میرا پکا ہو گیا، یہ غلط. دوسری بات،
کہ اللہ رب العالمین کو میں اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اس اجر کو فلانے کو دے دے؟ اجر کی تقسیم اللہ کے اختیار میں ہے کہ میرے اختیار میں؟ اللہ رب العالمین کے اختیار میں. میں اپنے حکم سے اللہ رب العالمین کو مجبور نہیں کر سکتا معاذ اللہ کہ اللہ رب العالمین فلانے عمل کا اجر فلانے کو پہنچا دے. یہ دو غلطی ہیں. اگر کسی شخص کو اجر پہنچانا مقصود ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے کو بزرگ فوت ہو گئے ہیں ان کو میں اجر پہنچاؤں، میرے کوئی رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں، میرا کوئی دوست ہے اس کو میں اجر پہنچانا چاہتا ہوں، تو اس کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. وہ کیا ہے کہ نمبر ایک اس کے لیے دعا کی جائے. دعا سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں. انسان والدین کے لیے دعا کرے، انسان اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرے، جس سے بھی محبت ہے جو فوت ہو چکا ہے اس کو اجر پہنچانا چاہے اس کے لیے دعا کرے. اس دعا کے نتیجے میں اس کے درجات بلند ہوتے رہتے. اور دوسری صورت کیا ہے کہ اس کی جانب سے نیت کر کے عمل کیا جائے کہ یا اللہ یہ عمل میں فلانے کی طرف سے کر رہا ہوں. اب اگر اللہ نے قبول کر لیا تو اس کو اجر پہنچ جائے گا، اللہ نے قبول نہیں کیا اس کو اجر نہیں پہنچے گا. اب کسی اور کی طرف سے جو عمل کرنا ہے اس میں حدیث میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ وہ عمل انسان کا جسمانی عمل نہیں ہو سکتا. کوئی بدنی عمل ہم نہیں کر سکتے کہ میں فلانے کی طرف سے روزہ رکھ رہا ہوں، نہیں، یا میں فلانے کی طرف سے نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں، یا میں فلانے کی طرف سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، نہیں. تو کسی اور کی طرف سے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ایک ایسی عبادت کر سکتا ہوں جس میں مال خرچ کر کے، جیسے میں کسی کی طرف سے قربانی کر دوں، میں کسی کی طرف سے صدقہ کر دوں، میں کسی کی طرف سے کھانا کھلا دوں، میں کسی کی طرف سے مسجد کی تعمیر کرا دوں، میں کسی کی طرف سے کنواں بنوا دوں. اب یہ ایک مالی عبادت ہے جو میں کر سکتا ہوں. یا ایک ایسی عبادت جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جس میں مال اور بدن دونوں شامل ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے عمرہ اور حج، جس میں مال بھی شامل ہے اور بدن بھی شامل ہے. تو کسی اور کی جانب سے عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے اور حج بھی کیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ جو کرنے والا ہو اس نے پہلے وہ عمل کر چکا ہو. عمرہ کرنے والا اپنے لیے پہلے عمرہ ادا کر چکا ہو، حج کرنے والا اپنے لیے پہلے حج کر چکا ہو. ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہم حجن عن شبرمہ، کہ اللہ میں شبرمہ کی طرف سے حج کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے طرف سے حج کر لی ہے؟ اس سے کہا کہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر اس کی طرف سے حج کر لینا. تو لہذا یہ عمل کیے جا سکتے ہیں. باقی ہمارے یہاں جو یہ تصورات بن گئے جو قرآن خوانی ہو رہی ہے اور قرآن خوانی پڑھ کے اصحال ثواب ہو رہا ہے. اب قرآن خوانی جو پڑھی جاتی اول تو کی جاتی ہے، اس میں جو لائے جاتے ہیں لوگ وہ کس نیت سے آتے ہیں وہ سب کے علم میں، ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں وہ سب کے علم میں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص مثال کے طور پہ آپ اس کو 1000 روپے دیں اور آپ بولیں کہ میں آپ کو 1000 روپے دوں گا اور آپ نے ایک پارہ پڑھنا ہے، 1000 روپے دوں گا ایک پارہ پڑھنا ہے. اب جب 1000 روپے آپ نے اس کو دی اور اس نے ایک پارہ پڑھا تو اس نے اجر کے بدلے پڑھا یا 1000 روپے کے بدلے پڑھا؟ 1000 روپے کے بدلے پڑھا. تو جس شخص نے عمل ہی دنیا کی خاطر کیا ہے اس کا عمل اللہ کیا قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. پھر یہ توقع کرنا کہ جی اجر جو ہے وہ فلانے کو پہنچ جائے، یہ طریقہ اور یہ نظریہ درست نہیں. تو فرمایا کہ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو نفس بھی جو کماتا ہے وہ اسی کے اوپر واپس لوٹتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، مزید تاکید فرما دی وَلَا تَزِرُ، اور نہیں بوجھ اٹھاتا یا نہیں بوجھ اٹھاتی، وَازِرَةٌ کوئی جان بوجھ اٹھانے والی، وِزْرَ أُخْرَى کسی اور جان کا بوجھ، کوئی نفس کسی اور نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. الا یہ کہ کسی نے کسی کو نیک عمل کی طرف ہدایت دے دی، بتا دیا ہو کہ جی یہ نیک عمل، کسی کی طرف رہنمائی کر دی ہو. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها. اگر کسی شخص نے کسی مردہ سنت کو زندہ کیا، جو لوگ بھول چکے تھے اس کو دوبارہ زندہ کیا، اس کا احیاء کیا، اور لوگوں نے اس سنت پر عمل کر لیا تو اس کو بھی اجر ملے گا اور جو عمل کرنے والے ہیں ان کو بھی اجر ملے گا.
ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها۔ اور اگر کسی شخص نے اسلام کے اندر کسی برے عمل کی بنیاد ڈالی، بدعت کی بنیاد ڈالی، تو بدعت کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا، اور جس نے بدعت ایجاد کی ہے اس کی طرف بھی تمام گناہ پلٹ کر آئیں گے، تو یہ اس کو ملے گا اگر اس نے گمراہ کیا یا اس نے نیک عمل کی طرف لوگوں کی رغبت دلائی اور لوگوں کی توجہ دلائی۔ پھر آگے فرمایا کہ ثم الی ربکم مرجعکم، بے شک پھر الی ربکم تمہارے رب کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، فینبئکم پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون جن جن چیزوں میں تم آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام اختلافات کا فیصلہ کرنا ہے کل قیامت والے دن۔ کسی کا جھگڑا ہے مال کا، جائیداد کا، اولاد کا، وراثت کا جھگڑے ہیں، یا دین کے جھگڑے ہیں، دین کے مسائل ہیں، فقہی اختلافات ہیں، اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کے فیصلے کل قیامت والے دن کر دیے۔ بما کنتم فیہ تختلفون جن جن مسئلوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یہ جو لفظ ما ہے، ما، اس کے بارے میں عربی گرامر میں آتا ہے کہ یہ للعموم ہے۔ عموم کا معنی ہے کہ اس کے اندر بہت وسعت ہے، اس میں ہر چیز، ہر مسئلہ شامل ہے، ہر وہ مسئلہ جس میں تمہارا اختلاف ہے، اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس اختلاف کا فیصلہ فرمائے گا۔ اور یہ فیصلہ کیوں فرمائے گا؟ تاکہ حق واضح ہو جائے اور باطل بھی واضح ہو جائے کہ یہ حق تھا، یہ باطل تھا۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے وہ ذات، جعلکم جس نے بنایا تمہیں، خلائف الارض، خلائف خلیفتن کی جمع ہے، خلیفہ کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو، تو خلائف الارض یعنی ایک دوسرے کے بعد آنے والے، ایک نسل آتی ہے وہ اپنی زندگی پوری کرتی ہے، کاروبار میں، محنتوں میں، دنوں رات پورے ہوتے ہیں، اس کی عمر گزرتی ہے، وہ فوت ہو جاتے ہیں، قبروں میں چلے جاتے ہیں، اگلی نسل آ جاتی ہے، وہ اپنا زندگی گزارتی ہے، وقت گزارتی ہے، بچپن، جوانی، پھر بڑھاپا، اور پھر موت، پھر تیسری نسل آتی ہے۔ نہ جانے کتنی نسلیں انسانیت کی آ چکی ہیں، کتنی گزر چکی ہیں، ہم نے بھی گزر جانا ہے، ہمارے بعد نہ جانے کتنی نسلوں نے آنا ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی تم میں سے اس زمین میں باقی رہنے والا نہیں ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہو۔ اور وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، وَرَفَعَ اور اس نے بلند کیا، بعضکم تم میں سے چند لوگوں کو، فوق بعض چند کے اوپر، درجات کچھ درجات دے کر۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو ایک دوسرے پر کچھ درجات دیے۔ سب لوگ دنیا میں برابر نہیں ہے، کوئی بیمار ہے تو کوئی صحت مند ہے، کوئی کمزور ہے تو کوئی طاقتور ہے، کوئی غریب ہے تو کوئی امیر ہے، کوئی رعایا ہے تو کوئی حاکم ہے۔ تو یہ سارے درجات اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر قائم رکھے ہیں۔ کیوں قائم کیے ہیں؟ حکمت بیان کی، میں لیبلوکم تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، فیما آتاکم جو تمہیں اللہ رب العالمین نے عطا کیے، جو بھی درجہ تمہیں دیا، اگر غریبی دی ہے تو تمہارے امتحان کے لیے، اگر امیری دی ہے، دولت دی ہے، تمہاری آزمائش کے لیے، صحت دی ہے آزمانے کے لیے، بیماری دی ہے آزمانے کے لیے، جوانی دی ہے آزمانے کے لیے، بڑھاپا دیا ہے آزمانے کے لیے، جو بھی تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہے۔ اور پھر آگے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنا فیصلہ سنا دیا، وَإِنَّ رَبَّكَ بے شک تیرا رب، سریع العقاب بہت جلدی پکڑ کرنے والا ہے۔ اگر اس آزمائش میں تم پورے نہ اترے تو اللہ کی پکڑ بھی بڑی جلدی آنے والی ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور بے شک اللہ رب العالمین بہت بخشنے والا بھی ہے اور بڑا رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین اگر تم آزمائش میں پورے اترے، چند ایک تمہاری غلطیاں ہوئیں تو اللہ نے تمہیں معاف بھی کر دینا ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے۔ تو بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین نے اس انتہائی خوبصورت صورت کی تکمیل فرمائی۔ آخر میں توحید، قیامت اور اپنی جو قیامت کے جو مناظر ہیں اور اپنی جو رحمت ہے اس کا اللہ رب العالمین نے اس صورت کے آخر میں ذکر فرمایا ہے۔ بحمدللہ یہ صورت ہماری مکمل ہوئی۔ اس کے بعد جو صورت ہے سورۃ الاعراف، یہ قرآن مجید کی 7ویں صورت ہے، اور یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے یہ جو صورت ہے یہ انعام سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ ایک ترتیب ہوتی ہے نزول کی اور ایک ترتیب ہوتی ہے جو ترتیب قرآنی ہے۔
تو ترتیب قرآنی میں سورۃ الانعام پہلے ہے، سورۃ الاعراف بعد میں ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے سورۃ الاعراف پہلے نازل کی گئی اور سورۃ الانعام بعد میں نازل کی گئی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو آیات اور صورتیں نازل فرمائی ہے وہ ضرورت کے اعتبار سے نازل کی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں جن جن صورتوں کی جس وقت ضرورت ہوئی، اللہ رب العالمین نے اس وقت وہ صورت نازل فرما دی۔ تو یہ سورۃ الاعراف جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، سورۃ الانعام کے بعد نازل ہوئی، اور جو 7 بڑی صورتیں ہیں 7 طوال، ان میں سے یہ ایک صورت ہے، چھٹی صورت ہے 7 طوال میں سے۔ اور 7ویں صورت کے بارے میں یہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی کہ مختلف آراء ہیں، بعض نے سورۃ الانفال کو 7ویں صورت قرار دیا، بعض نے سورۃ الانفال کو چھوڑ کے سورہ التوبہ کو آخری صورت قرار دیا، اور سب سے بہتر جو قول ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ یہ دونوں ملا کر، کیونکہ موضوع دونوں کا ایک ہے، تو یہ دونوں 7ویں صورت قرار پائی ہیں 7 طوال کے اندر۔ اور 7 طوال کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات کے بدلے میں عطا فرمایا، یعنی جتنا علم اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال کے لیے تورات میں نازل کیا تھا، اس کے بقدر علم اللہ رب العالمین نے فقط ان 7 صورتوں کے اندر نازل فرما دی۔ تو یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 206 آیات ہیں، اور ان میں سے ساری کی ساری مکی آیات ہیں سوائے 8 آیات کے۔ وہ 8 آیات جو ہیں وہ انشاءاللہ 9ویں پارے کے اندر آپ پڑھیں گے، جن میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ آپ سوال کیجئے ان سے ان بستی والوں کے بارے میں جو سمندر کے کنارے رہتے تھے۔ تو وہ مشہور واقعہ ہے کہ جس میں بستی والوں نے جب ان پر ہفتے کا دن ممنوع تھا شکار کرنا، تو انہوں نے ہفتے کے دن جو ہے وہ سرنگیں بنائی اور مچھلیوں کو پکڑ تو لیا، شکار نہیں کیا، یعنی ہلا کیا انہوں نے۔ تو اب سوال کس سے کرنا تھا؟ سوال یہودیوں سے کرنا تھا، اور یہودی کہاں ہیں؟ یہودی مدینہ میں ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ وہ جو آیات ہے تقریباً 8 آیات ہیں وہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس کے علاوہ باقی تمام آیات مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت جو ہے اس کا نام ہے اعراف۔ اعراف کہتے ہیں ایک بلند جگہ کو، کوئی بہت اونچی جگہ ہو، بلند جگہ ہو، اس کو اعراف کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اعلام یا علم کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی کو، تو پہاڑ کی جو چوٹی ہوتی ہے بالکل جو اوپری کنارہ ہوتا ہے اس کو علم کہا جاتا ہے، اعلام اس کی جمع ہے۔ اور اعراف کہتے ہیں اونچی جگہ کو، چوٹی کے مانند نہ ہو لیکن دو پہاڑوں کے درمیان کوئی اونچی جگہ ہو، اس کو اعراف کہا جاتا ہے۔ اعراف دراصل قیامت کے دن ایک ایسی جگہ ہوگی جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی۔ ایک جنت، وہ جنت جو جس کی انتہاؤں کو ہم نہیں پہنچ سکتے، اس کے طول و عرض کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کائنات سے بھی زیادہ ہے، اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے جو تھوڑی اونچی جگہ ہے، کہ جہاں سے اصحاب الجنت، جنت والے اعراف والوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور اعراف والے جنت والوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور اعراف والے جہنمیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے نیچے۔ اب وہ جگہ کیسی ہے، وہ مقام کیسا ہے، واللہ عالم۔ اس جگہ پر کون لوگ ہوں گے اس صورت کے اندر ان کا ذکر نہیں کیا گیا، البتہ حدیث کے اندر اس کے حوالے سے وضاحت ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے پلڑے وزن میں برابر ہو جائیں گے، جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ جو ہیں وہ برابر ہو جائیں گے، تو اللہ رب العالمین کچھ وقت کے لیے ان کا فیصلہ موقوف کر دے گا، یعنی کچھ وقت کے لیے ان کے فیصلے کو ملتوی کر دیا جائے گا، پوسٹ پون کیا جائے گا، اور پھر جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہوگا وہ اعراف کی جگہ پر رہیں گے۔ پھر اعراف کی جگہ پر رہتے ہوئے جب جنتیوں کو دیکھیں گے اور جہنمیوں کو دیکھیں گے تو ان کی کیا گفتگو ہوگی جنتیوں سے اور جہنمیوں سے، وہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ذکر فرمائی۔ اور یہ وہ منظر ہے، یہ وہ واقعہ ہے جو پورے قرآن مجید میں کسی اور جگہ پر بیان نہیں ہوا، اس لیے اس نسبت سے اس کو اعراف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام توحید کے اوپر ہے، رسالت، قرآن، توحید، رسالت، یہ عقیدے کے مسائل ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید بیان کرنے کے بعد انسان کی جو تخلیق ہے اس کو بیان فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے پھر جو شیطان کے حیلے اور حربے ہیں بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے، اولاد آدم کو، ان کو بیان فرمایا۔ اور قرآن کی ترتیب میں یہ پہلی سورت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے گزشتہ قوموں کے واقعات بیان فرمائے،
اس سے پہلے کسی اور صورت کے اندر یہ واقعات بیان نہیں ہوئے. یعنی یہ واقعات جو عاد اور ثمود کے اور اس طرح قوم نوح وغیرہ کے جو تفصیلاً واقعات بیان ہوئے وہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کے اندر جو ہے وہ بیان فرمائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے. تو یہ قصص اور واقعات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائے. ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مشرکین کو متنبع کرنا کہ رسول آ چکے ہیں، اب اگر ان رسولوں کی تکذیب کرو گے تو تمہارا وہی حشر کیا جائے گا جو تم سے پہلے قوموں کو کیا گیا. اور خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا کیونکہ اس کی بڑی مشابہت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آل فرعون کی مشرکین مکہ کے ساتھ، اس لیے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. باقی جو موضوعات ہیں انشاءاللہ وہ سورت کی تفسیر میں بیان ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بہت ہی رحم کرنے والا الرحمن ہے اور الرحیم ہے. الرحمن اور الرحیم کے حوالے سے تفصیلی گفتگو جو ہے وہ پہلے ہو چکی کہ الرحمن اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور رحیم اللہ رب العالمین کا فعلی اور صفاتی نام ہے. اور الرحمن کا معنی اس میں بڑے مبالغہ ہے کہ ہر ایک پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو. اور الرحیم جو ہے یہ رحمت خاص ہے اللہ رب العالمین کی اہل ایمان کے لیے قیامت کے اندر. تو یہ مختلف معنی جو ہیں وہ علماء نے کیے ہیں. فرمایا الف لام میم صاد، 4 کلمات ہیں اور اگر آپ شد کو 2 کلمہ مانیں تو یہ 5 کلمات بنتے ہیں. الف لام میم میم اور صاد، یہ 5 کلمات اس کے بنتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں حروف مقطعات. مقطع کا معنی اس کو کٹ کر دیا گیا، یعنی اس کو آپ ملا کے نہیں پڑھتے، آپ اس کو الم صاد نہیں پڑھیں گے بلکہ الف لام میم صاد آپ ہر ایک کو الگ الگ پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کے بارے میں تفصیلات ہو چکی تھی پہلے بھی کہ ان کا معنی ہے، ان حروف کا کوئی معنی ہے، وہ معنی اللہ رب العالمین کے علم میں ہے. کہیں فرمایا الف لام میم، کہیں فرمایا الف لام میم صاد، کہیں فرمایا طا سین میم، کہیں فرمایا قاف، کہیں فرمایا نون. تو مختلف حروف ہے، ان کے معنی ہے، کیا معنی ہے وہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے. اور یہ اصل میں چیلنج ہے اہل عرب کو کہ آپ عربی ہیں، عربی دان ہیں، آپ کو بڑا فخر ہے عربی ہونے پر، تو بتاؤ کہ ان حروف کا معنی کیا ہے. اور کبھی کسی عربی نے یہ انکار نہیں کیا کہ اس حروف کا معنی نہیں، وہ مانتے ہیں کہ ان حروف کا معنی ہے. کیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے چیلنج ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین جب بھی ان حروف کو کسی صورت کے آغاز میں بیان فرماتا ہے اس کے فوراً بعد قرآن مجید کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اسی طریقے سے یہاں پر الف لام میم صاد آگے فرمایا کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے انزل الیک جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف. نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تو کبھی کبھار عربی کا اسلوب ہے کہ جس نے عمل کیا ہوتا ہے اس کو ذکر نہیں کیا جاتا، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ نازل کی گئی ہے آپ کی طرف. نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تو یہ اس کتاب کی اور اس کے نازل کرنے والے کی عظمت کو بیان کرنے کا ایک اسلوب اور طریقہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اختیار کیا. یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی آپ کی جانب. فلا یکن فی صدرک حرج، فلا یکن پس نہ ہو جائے فی صدرک آپ کے سینے میں حرج کوئی تنگی منہ اس قرآن مجید سے. بڑی اہم نصیحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر کی گئی کہ دیکھیے یہ قرآن مجید آپ کو نازل کیا جا رہا ہے، اس قرآن مجید کے اندر ایسے احکامات موجود ہیں کہ جن کی تبلیغ کرتے وقت ممکن ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی سمجھوتا کر جائیں، ممکن ہے آپ کمپرومائز کر جائیں، ممکن ہے آپ سامنے والے کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے آپ بیان نہ کریں میں ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. ایک مقام پر بڑے واضح الفاظ میں فرمایا وَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے کہ آپ چھوڑ دیں بعض ان آیات کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ کا سینہ تنگ پڑ جائے ان آیات سے. قریب ہے، قریب ہے ان آیات کی بنیاد. لیکن فرمایا کہ نہیں. اور حرج کا جو معنی ہے نا، حرج کہتے ہیں کہ ایک انسان ایک راستے میں چل رہا ہو اور جھاڑیاں اس کے سامنے آ جائیں اور ان جھاڑیوں سے جب اس کو گزرنا پڑے تو وہ تنگی محسوس کرے.
تو یہ معنی ہے کہ آپ کے سینے میں تنگی نہیں آنی چاہیے. جب قرآن کی آیات آپ کے سینے سے باہر نکلے تو بڑی شرح صدر کے ساتھ باہر نکلنی چاہیے کہ اللہ نے نازل کی. آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے, آپ کو پسند آئے نہ آئے, میں اس کو بیان کروں گا. تو لہٰذا اس قرآن مجید میں جو بھی آیات اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں, ہمیں اس کو بڑے وضاحت کے ساتھ شرح صدر کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. لِتُنذِرَ بِهِ, تاکہ آپ ڈرائیں اس قرآن مجید کے ذریعے سے. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ, اور یہ کتاب نصیحت اہل ایمان کے لیے. وہ 3 باتیں بیان فرمائی کہ اس کتاب کو نازل کیا گیا آپ کی جانب, آپ پر نازل کیا گیا. دوسری بات کہ آپ کا سینہ اس سے تنگ نہیں پڑنا چاہیے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو تبلیغ کریں, آپ کا سینہ اس سے تنگ نہیں پڑنا چاہیے. اور تیسری بات کہ یہ کتاب اہل ایمان کے لیے نصیحت ہے. نصیحت ذکرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذکرہ کا معنی ایسی چیز جو انسان کو بار بار کسی چیز کی کا ریمائنڈر دے. ایک چیز بھول جاتا ہے انسان, اپنے کاموں میں لگ گیا, بھول گیا, قرآن پڑھا, پھر اس کو نصیحت ہو گئی, پھر ایمان تازہ ہو گیا, پھر اپنے کاموں میں لگ گیا, پھر دوبارہ قرآن پڑھا, پھر اس کی نصیحت ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نازل ہونا یہ اہل ایمان کے لیے ریمائنڈر بھی ہے, نصیحت بھی ہے کہ بار بار اس قرآن کو پڑھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں. آگے فرمائے کہ اتبعوا, اب یہ سب کو جو اللہ رب العالمین مخاطب کر رہا ہے. اتبعوا, تم سب کے سب اتباع کرو. ما انزل, جو نازل کیا گیا, الیکم, تمہاری جانب, من ربکم, تمہارے رب کی جانب سے. اب رب کا ذکر کیا, تمہارے جانب تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے, اس کی اتباع کرو. یعنی اس قرآن مجید کی اتباع کرو, اور اس قرآن مجید کی جو وضاحت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں, ان کی اتباع کرو. ولا تتبعوا, اور تم اتباع نہ کرو, من دونہ, اس قرآن کے علاوہ, اولیاء, اور اپنے دوستوں کی. تمہارے بڑے بڑے پسندیدہ لوگ ہوں گے, تمہیں ان سے بڑی محبت ہوگی, تمہارے بڑے چاہنے والے ہوں گے, ان کے پیچھے نہیں جانا. چلنا ہے تو قرآن مجید کے پیچھے چلو. چاہے تمہیں کسی کی دوستی چھوڑنی پڑے, چاہے تمہیں کسی سے نفرت مول لینی پڑے, چاہے تمہیں کسی کی دشمنی, تمہارے چاہنے والے لوگ تمہارے دشمن ہو جائے, ان کے پیچھے تم نے نہیں جانا. قلیلاً, بہت کم ہے, ما تذکرون, جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو نصیحت ہم باقاعدہ بہت کم حاصل کرتے ہیں. یہ قرآن مجید جو ہے سراسر نصیحت ہے, اور ہم پڑھتے بھی ہیں اس کو, لیکن ہمارے دلوں میں قرآن بہت کم اترتا ہے, ہمارے دلوں کو بہت کم متاثر کرتا ہے. تو لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. آگے فرما وَكَم مِّن قَرْيَةٍ, کتنی ہی بستیاں ہیں, اہلکناہا, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. کیسا؟ ایک بالکل ٹوک انداز, وضاحت کے ساتھ. کتنی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کر دی. جیسے نہیں کسی ایک کہنے والے کو پرواہ نہیں, کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دی. کیوں ہلاک کر دیا؟ فجاءہا بأسنا بیاتا, یہ پہلے بتایا جا رہا ہے کہ ہلاک کیا کیسے. فجاءہا بأسنا, آیا ان بستیوں کے پاس, بأسنا, ہمارا عذاب, بیاتن, رات کے وقت میں, او ہم قائلون, یا اس حال میں کہ وہ قیلولہ کر رہے تھے. قائلون, قائلون کا ایک معنی ہوتا ہے بات کہنے والا, قائل بات کہنے والا. اس کے لیے جو ورب استعمال ہوتا ہے قال یقول, واو کے ساتھ, اور ایک معنی ہوتا ہے قیلولہ کرنا. اس کے لیے جو ورب یا فعل استعمال ہوتا ہے عربی میں, وہ ہوتا ہے قال یقیل, یا کے ساتھ. تو وہ قیلولہ کر رہے تھے, یعنی دوپہر کا وقت تھا. یعنی اللہ رب العالمین نے کئی بستیوں کو رات کے وقت میں فنا کیا, اور کئی بستیاں ایسی تھیں جن کو اللہ رب العالمین نے صبح کے وقت میں فنا کیا. جیسے قوم لوط, لوط علیہ السلام کی قوم, اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب کب نازل کیا؟ صبح کے وقت. بالکل صبح کا وقت تھا, روشنی تھی ہر وقت, ہر طرف. اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب کو نازل کیا. اور کئی قومیں ایسی تھی جن پر رات کے وقت میں عذاب نازل ہوا, جیسے قوم سمود ہے, رات کو سو رہے تھے, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا, چیخ اور تھاڑ آئی ان کے اوپر, اور ساری کی ساری قوم فنا کر دی. اللہ رب العالمین کبھی بھی وقت مقرر نہیں, جو اللہ کا وقت مقرر ہے اس پر آتا ہے. کوئی ایک وقت نہیں ہے, رات کو بھی آ سکتا ہے, دن کو بھی آ سکتا ہے. تو یہ کیفیت. فرنس فما کان دعواہم, فما کان دعواہم, بس نہیں تھی ان کی چیخ و پکار, دعواہم, نہیں تھی ان کی چیخ و پکار, اذ جاءہم بأسنا, جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب, الا, مگر یہ, ان قالوا, کہ وہ کہہ رہے تھے, انا کننا ظالمین, بے شک ہم ہی لوگ ظالم تھے. اب اعتراف کر رہے ہیں, گناہ کا اعتراف عذاب کے وقت کیا جا رہا ہے.
کہ ہاں ہم لوگ ظالم تھے، اللہ رب العالمین نے اس لیے ہم پر عذاب نازل کیا. لیکن عین عذاب کے وقت ایمان لانا، عین موت کے وقت توبہ کرنا، یہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک مقام پر فرمایا فلم یک ینفعہم ایمانہم لما یروا باسنا، جب انہوں نے ہمارے باسنا کو دیکھا، ہمارے عذاب کو دیکھا، ان کو ان کے ایمان نے فائدہ نہیں دیا. ایمان فائدہ نہیں دیتا جب عذاب سامنے آ جائے. لما رأوا باسنا، کہ جب ہمارے عذاب کو دیکھا تو عذاب دیکھنے کے بعد اب اگر وہ ایمان لے کر آ رہے ہیں تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. عذاب آنے سے پہلے اگر ایمان لے آتے تو اللہ رب العالمین اس عذاب کو ٹال دیتا. تو انا کننا ظالمین، وہ یہ چیخو پکار کر رہے تھے اور اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر پڑ رہا تھا اور ایک ایک کر کے ان کو مار رہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول نہیں فرمایا. آگے فرمایا کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، فَلَنَسْأَلَنَّ، ہم ضرور سوال کریں گے، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ جن کی طرف بھیجا گیا رسولوں کو، وَلَنَسْأَلَنَّ، اور ہم ضرور سوال کریں گے، المرسلین، ان لوگوں کو جن کو بھیجا گیا. یعنی اللہ رب العالمین رسولوں سے بھی سوال کرے گا اور اللہ رب العالمین امتوں سے بھی سوال کرے گا. کیا سوال ہوگا؟ سوال یہ ہوگا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اللہ رب العالمین ان کو پکار کے روکے گا، جہنم کی طرف لے جائے جا رہے. اللہ رب العالمین روک کر پوچھے گا ماذا اجبتم المرسلین، رسول تمہارے پاس آئے تھے، ان رسولوں کی دعوت کا تم نے کیا جواب دی؟ اور یہ سوال جو ہوگا، یہ ایک امت ہے جو براہ راست ایک امت ہوتی ہے، جیسے صحابہ تھے یا مشرکین مکہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ. کیا صرف ان سے سوال ہوگا؟ نہیں. رسول کس کی طرف بھیجے گئے؟ رسول پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کی طرف بھیجا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں کہہ دیجئے اے لوگوں میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف. اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی اس کو ہم اس کو نام دیتے ہیں. ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت. امت دعوت وہ ہے جو کافر ہیں، جن تک دعوت پہنچی. اب یہ جتنے بھی لوگ آج اس دنیا میں آباد ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، جو نان مسلم ہیں، وہ امت دعوت میں آتے ہیں. سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسلام لانے کی دعوت ہے، اور ان سب سے اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن پوچھنا ہے. بلکہ یہ سوال قیامت سے پہلے تو قبر میں ہوگا. قیامت سے پہلے تو قبر میں ہوگا، من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ سوال اللہ نے قبر میں پوچھنا ہے. امت دعوت. اور پھر وہ لوگ جو اسلام لائے ہیں وہ ہے امت اجابت، کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو ہم لوگ جو ہے اور پورے مسلمان جتنے بھی اس دنیا میں آباد ہیں وہ سب امت اجابت میں آتے ہیں، اور جتنے بھی نان مسلم ہیں وہ امت دعوت میں آتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان جس نے ہوش و حواس سنبھالا ہوا اس دنیا میں، وہ امت دعوت میں آئے گا یا امت اجابت میں آئے گا. اور اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھنا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ فَفَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، فَلَنَقُصَّنَّ، بس ہم ضرور بیان کریں گے، علیہم، ان لوگوں پر، بعلم، انتہائی علم کے ذریعے سے ہم ضرور بیان کریں گے. کیا معنی بیان کریں گے؟ معنی یہ کہ اگر انہوں نے اس میں کوئی غلطی کی یا انہوں نے جھوٹ بولا، اللہ رب العالمین اپنے علم کو ان کے سامنے رکھ دے گا. جھوٹ بولیں گے لوگ کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس چیز کو بیان فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے جھوٹ بولیں گے، یا اللہ، یا تو جھوٹ بولیں گے یا اللہ ہم نے گناہ نہیں کیا، یہ جھوٹ بولیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تک دعوت نہیں پہنچی تھی. اللہ رب العالمین اپنے علم کی بنیاد پر، اور اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا علم لوح محفوظ میں ہے، اللہ رب العالمین کا علم قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العالمین کا علم جو صحیفے لکھے جا رہے ہیں، جو نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کا علم. اللہ رب العالمین یہ تمام دلائل انسانوں کے سامنے لا کے رکھ دے گی. یہ دیکھو اس موقع پر تمہیں بات کی گئی تھی، دیکھو اس موقع پر تمہیں نصیحت کی گئی تھی. تو اللہ رب العالمین اپنے علم کے ذریعے سے بیان کر دے گا
فرمایا وما کننا غائبین، اور ہم نہیں تھے غائب. یقینہ دے دیا اللہ رب العالمین کہ اللہ رب العالمین غائب نہیں تھا. اگر لوگوں سے سوال ہو رہا ہے، اگر امتوں سے سوال ہو رہا ہے، تو اس لیے سوال نہیں ہو رہا کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا. نہیں، اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا. وما کننا غائبین، ہم غائب نہیں تھے، ہم موجود تھے، ہمارے علم میں تھا. ہم گواہ ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں نے جو جو سہا اس دنیا کے اندر، جو جو ان کے ساتھ گزری، ہم سب کے گواہ ہیں. ہمیں پتہ ہے کس نے کیا کیا، کس کے کیا اعمال ہیں. تو پوچھنے کا مقصد کیا ہے یا اللہ؟ پھر پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے دعوت قبول کر لی تھی اس کو اللہ رب العالمین عزت و احترام سے نوازے. اب جب ہم سے سوال ہوگا کہ من نبی یو، اور اللہ رب العالمین اللہ کرے ہماری زبانوں پہ جاری ہو جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا اللہ کو نہیں پتا کہ ہم ایمان لے کر آئے؟ تو یہ سوال ہم سے کیوں ہو رہا ہے اور یہ جواب کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ جواب دیتے ہی انسان کو جس عزت اور اکرام سے نوازا جائے گا، وہ اور بڑا خوش ہو کے جواب دے گا. میں نے بالکل اس کے سوال کی تیاری کی تھی. اور جس نے قبول نہیں کیا ہوگا اس سے سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سوال اہانت. سوال کرنا اس کی اہانت کے لیے، اس کو رسوا کرنے کے لیے اس کو سوال کیا جا رہا ہے. اور سوال اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ رسوا کیا جائے، پوری دنیا کے سامنے اس کو رسوا کیا جا رہا ہے، بلا کے کٹہرے میں کھڑا کر. تو یہ اللہ رب العالمین کے جو سوالات ہیں وہ اسی مقصد سے ہوں گے کہ ان کو رسوا کیا جائے اور پوری دنیا کے سامنے ان کو شرمندہ اور ان کو نادم کیا جائے. اور اللہ رب العالمین رسولوں سے بھی سوال کرے گا، پھر جو بھی جوابات ہوں گے وہ اللہ رب العالمین وہاں پر اپنے علم کے ساتھ بیان کر دے گا. اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ جو وزن کے مراحل ہیں، جو نامہ اعمال کے مراحل ہیں، قیامت کے جو کچھ مناظر ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے آگے چند آیات پہ بیان فرمائے ہیں. جس شخص کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اس کی کامیابی کی علامت ہوگا. کامیابی ابھی طے ہوئی نہیں ہے، ابھی نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا ہے. اور جس کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ اس کی ناکامی کی علامت ہے. پل صراط کا جو مرحلہ ہے وہ سب سے آخری مرحلہ ہے جنت میں داخل ہونے سے پہلے، بلکہ سیکنڈ لاسٹ کہہ لیجیے. پہلے نامہ اعمال، پھر میزان، اس کے بعد پل صراط. اللہ رب العالمین بہت باحیا، اور اللہ رب العالمین حیاداری کو پسند فرماتا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کو بھی لباس دی.